بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، المخاطب بطه وياسين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، الأئمة الهداة المهديين الراشدين المعصومين المنتجبين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم أجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويزكيهم وأنت العزيز الحكيم. ویسے تو شروع کی 3 مجالس میں سے پہلی اور تیسری مجھے اپنے عنوان سے ہٹ کر ہی پڑھنا تھی. پہلی تو اس لیے کہ 40 کے فوراً بعد کی مجلس تھی، بلکہ دنیا کے کئی علاقوں میں اس دن 40 ہی تھا. اور تیسری مجلس اس لیے کہ شہزادی سے منسوب رات تھی، لیکن میرے ذہن میں تو تھا ہی کہ مجھے یہ موضوع سے ہٹ کے مجلسیں پڑھنا ہے. پھر ایک درخواست بھی میرے پاس تھی، جو ہر سال جہاں بھی میں 21 سفر سے عشرہ پڑھتا ہوں ایک پہنچ جاتی ہے درخواست. لیکن غالباً اب اتنا وقت گزر گیا ہے کہ 3 دن میں نے اس درخواست پر تو عمل کر لیا، اب میرے پاس گنجائش نہیں. اور یہ درخواست ہوتی ہے بعض مومنین سے، چاہے آپ کو یقین آئے کہ نہ آئے، لیکن ہیں بعض مومنین کہ مولانا ہم کربلا زیارت پہ جا رہے ہیں یا سیریا زیارت پہ جا رہے ہیں، آتے آتے ہمیں کچھ دن لگیں گے، تو آپ ہم اصل موضوع ہمارے آنے کے بعد شروع کیجئے گا. ہیں ایسے لوگ، اب پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، لیکن ہیں. تو ان کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. اس سے پہلے بھی جب کبھی 21 سفر کی مجلسیں میں نے یہاں پہ پڑھی تھی، تو یہی اس وقت بھی میں نے ایک معروضہ پیش کیا تھا. آئیے اس بہت ہی مختصر تمہید کے بعد، اگرچہ کل رات کے حوالے سے 1-2 باتیں ابھی دوبارہ بیان کرنا ہے. دوبارہ کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلے 3 سال پہلے بھی پڑھ چکا ہوں. دوبارہ بیان کرنا ہے اس لیے کہ اتنے بیان کے باوجود یا لوگوں کو بات یاد نہیں رہتی ہے، یا کچھ نئے لوگ ہر سال آتے رہتے ہیں. اور بہت ہی مختصر 2 گزارشات ہیں، لیکن وہ اتفاق سے ہماری آج کی مجلس کے اصل عنوان میں ہی آگے چل کے اس کا بیان آ جائے گا. 5 چیزیں بہت مختصر مکمل کر دی جائیں: نماز، وصیت، بیٹی کی شادی، قرضے کی ادائیگی اور جنازے کو اٹھانا. یہ کل شروع میں جو ایک حدیث آئی تھی، میں حدیث بھی نہیں دہرا رہا، اس کے جملے بھی نہیں دہرا رہا، خالی فہرست کو مکمل کر رہا ہوں. نماز، وصیت، قرضہ، بیٹی کی شادی اور جنازے کا دفن، مومن کی وہ علامت. قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت مسلسل کی جا رہی، ذرا سا ربط اس حدیث سے مل رہا ہے، تو حدیث کے الفاظ کو بیان نہیں کرنا تھا، فوراً میرے ذہن میں آیا، مگر حدیث کی ہیڈنگ بیان کر دی جائے آگے. ابھی بہت دیر بعد نہیں، اس کی ضرورت پڑ رہی. شیطان ہر کام جلدی کرتا ہے اور جلدی کرواتا نہیں، جلدی کرتا نہیں، جلدی کرواتا. کل عجلہ من الشیطان، تعجیل کا ہر کام من الشیطان، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. یہ جملہ ہے حدیث کا، یہ نہیں ہے کہ شیطان خود جلدی کرتا ہے.
شیطان کے پاس بہت ٹائم ہے. اسے اگر ہمیں گمراہ کرنا ہو یا سیدھے راستے سے ہٹانا ہو، اس کو کوئی جلدی نہیں ہے کہ وہ کل ہی ہمیں گناہگار بنا دے. وہ بہت آہستہ آہستہ اس طرح سے ہمیں لے کے آئے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم سے یہ کہہ دے کل کہ جاؤ اور جا کر فلاں کو قتل کرو، کم از کم ہم تو نہیں کر سکیں گے. بلکہ حیران بھی ہوتے ہیں کہ کتنے ظالم، وحشی اور خونخوار آج کل دنیا میں پیدا ہو گئے. شیطان اگر آپ سے کہے کہ ابھی آدھے گھنٹے کے بعد شراب پیا، آپ کیوں اس کی بات مانیں گے؟ وہ کہے گا بھی نہیں. وہ ابھی تو آپ کو اورنج جوس پلائے گا، پھر آہستہ آہستہ آپ کو شراب پر لائے گا. یہ شیطان کا اپنا طریقہ کار. اور اسی میں ایک جملہ جو آگے چل کر پوری مجلس کا عنوان بنے گا، کہ اسی میں ایک جملہ یہ ہمارے علماء اور مراجع اور ساتھ میں علم عرفان کے صحیح ماہر وہ بھی یہ کہا کرتے ہیں کہ آدمی اپنے سامنے صرف یہ دو لفظ نہ رکھے کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حلال ہے. بہت ساری حلال چیزیں ایسی ہیں کہ جو آدمی کو کھینچ کر حرام میں پھنسا دیتی ہیں. بہت سے حلال آدمی کو حرام میں لے جاتے ہیں. تو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ چیز ابھی حلال ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ آخر وقت تک بھی حلال رہے گی یا نہیں رہے گی. یہ بہت اہم ایک عنوان ہے جس پر بعد میں بات کی جائے گی. لیکن اس حوالے سے دو مثالیں. آغا عبد الکریم حائری، جن کا واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں اور آج بھی پڑھنا، ان کا ایک جملہ ہے بہت مشہور. وہ جو واقعہ میں پڑھتا ہوں وہ نہیں، ایک اور جملہ ان کا ہے: بعض پابند شریعت مومن شمر سے بدتر ہوتے ہیں. کسی عام آدمی نے، چھوٹے موٹے آدمی نے یہ جملہ نہیں کہا ہے. اتنے عظیم مرجع نے کہا کہ جب بھی میں نے آغا عبد الکریم حائری کا واقعہ پڑھا، پہلے ان کا انٹروڈکشن بھی کرایا. میری عادت یہ ہے کہ ممبر پہ اپنی قوم کے ان محسنوں کا تذکرہ بھی کرتا رہتا ہوں، چاہے وہ مرثیہ کہنے والے ہوں، چاہے وہ منقبت پڑھنے والے ہوں، چاہے وہ ذاکر ہوں، چاہے وہ عالم ہوں، چاہے وہ مجتہد ہوں، چاہے وہ مراجع، کہ جن کو ہماری قوم بڑی آسانی اور آرام سے بھول جاتی. میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ان کا ذکر ہو. تو آغا عبد الکریم حائری کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں. ان کا یہ جملہ اور اس کا کانٹیکس بھی یہی کہ بھئی ایک پابند شریعت مومن تو کہتا ہے میں فلاں کام کروں گا کیونکہ یہ حلال، لیکن خالی اتنا کہہ دینا کہ حلال ہے کافی نہیں. اب وضاحت آئے گی. اور دوسری مثال، آخر کیوں آج ہمارے تقریباً سارے مراجع، خاص طور پہ آیت اللہ سیستانی، ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنے اور بچنے کا حکم دیتے ہیں جو بظاہر حلال نظر آ رہے ہیں. اور ایک عام ایوریج معلومات رکھنے والا مومن بھی کہہ دے گا کہ یہ تو حلال ہے. اگر یہی لفظ ہے نا کہ وَلَوْ تَدْرِيجًا، اور اس کی تفصیل بعد میں آئے گی تو پوری ایک مجلس یا آدھی مجلس ہونے والی ہے. لیکن ایک مثال، کچھ ایسی چیزیں، وہ کیا ہیں چیزیں؟ وہ آج کی دنیا کی آئی ٹی سے ریلیٹڈ چیزیں. چیٹنگ، محرم نامحرم لڑکے اور لڑکی کے درمیان ای میل کے ذریعے سے مسلسل رابطہ، فیس بک، ٹویٹر. ویسے بظاہر یوں دیکھیں تو ایک عام معلومات رکھنے والا مومن بھی کہے گا کہ مولانا ان چیزوں کی مثال تو چھری جیسی ہے. سیب کاٹیں گے تو حلال ہے، گلا کاٹیں گے تو حرام. گلے سے مطلب کسی آدمی کا گلا، قمیض ومیز کا نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ استعمال پہ دار و مدار. یہی جواب دیں گے ہم کو بھی فیس بک کا، ٹویٹر کا، چیٹنگ کا، ای میل کے ذریعے رابطوں کا. ہم مراجع نہیں جانتے ہیں؟ جانتے ہیں. جو مثال آپ دے رہے ہیں یہ مثال آپ سے پہلے مرجع ہی استعمال کرتے ہیں. مگر کیوں یہاں پہ کہا کہ پھر بھی یہ حرام؟ یہی وجہ، جو ایک چھوٹا سا جملہ کہ خالی حلال ہونے سے کام نہیں چلتا، یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ حلال آدمی کو آہستہ آہستہ حرام پہ نہ لے جائے. کیونکہ مومن کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے شیطان کی ایک اسپیشل ٹیکنیک،
اور مومن کو وہ حرام میں ہمیشہ لے جاتا ہے، پہلے حلال کے راستے پہ چلاتا ہے۔ مومن سے شراب خانے میں بیٹھ کے گناہ نہیں کروائے، مومن شراب خانے میں جائے گا ہی نہیں۔ مومن سے مسجد میں بیٹھ کے گناہ کروائے گا کیونکہ مومن یہاں تڑپ کے آتا۔ مومن سے امام باڑے میں گناہ کرواتا ہے کیونکہ مومن یہاں پہ تڑپ کے آتا۔ اور گناہ بھی گناہ کبیرہ جسے بعض روایتوں میں شراب کے لیول پہ رکھا گیا، یعنی غیبت۔ خیر، تو اب بات صرف کل رات کی ایک حدیث کی ہیڈنگ میں پڑھ رہا تھا، اور آئندہ جو ایک مجلس آنے والی ہے میرے اس عنوان میں، شاید اس مجلس کا آدھا میٹر تو میں نے خالی 2 مثالوں میں دے دیا، لیکن وہ اپنے وقت پر شیطان ہر کام جلدی کراتا، اور مومن ومن الرحمن، اور اللہ کی طرف سے ہر کام آہستہ آہستہ کرو سوائے ان 5 کے۔ لیکن شیطان جو ہر کام بہت جلدی کراتا، اس کے حوالے سے تزکیہ نفس۔ اب آئیے جو ہم ربط ملانے کی کوشش کر رہے تھے، حضرت ابراہیم ایک دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ 2 بہت عجیب واقعات ہیں، ایک ابراہیم کے لیے اور ایک شداد کے لیے۔ اللہ کا ایک نظام عدل، جو مومن کو دیتا ہے وہ کافر کو بھی دیتا ہے، جو کافر کو دیتا ہے وہ مومن کو بھی دیتا ہے۔ حدیث ہے کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہیں اللہ نے ساری دنیا کی حکومت دی، مگر 2 مومن اور 2 کافر، شداد و نمرود اور ذوالقرنین اور سلیمان نبی۔ وہ نظام عدل ہے اللہ کا، دنیا کی حد تک اللہ نے یہ سسٹم بنا کے رکھا۔ اب یہ جملہ جو میں کہہ گیا شاید اس کی مثال بالکل ٹھیک نہ ہو، ایک شداد کے بارے میں جملہ اور آتا ہے، ایک حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا۔ شداد سے اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تیری روح قبض کریں گے، تو نہ زمین پر ہوگا نہ آسمان پر ہوگا۔ وہ پورا واقعہ پھر آپ سنتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا، حضرت ابراہیم کو اس منزل پہ پہنچا دی۔ حضرت ابراہیم خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں، حکم خدا سے۔ اور خانہ کعبہ مکمل ہوتے ہی حضرت ابراہیم اس وقت ہوا میں، اس زمانے میں آج کل کی ٹیکنالوجی تو تھی نہیں، اب ابراہیم نے خانہ کعبہ جو اتنا اونچا بنایا، مثلا یہاں یہ اونچائی کے اوپر اگر کوئی چیز بنانا ہو یا لگانا ہو یا پینٹ کرنا ہو تو آدمی کو کچھ ذریعہ چاہیے، کوئی ٹول چاہیے، کوئی سیڑھی چاہیے، یا کوئی لفٹر وغیرہ چاہیے جو اس کو وہاں تک لے جائے، یا آدمی کے قد سے اونچا۔ خانہ کعبہ بھی انسان کے قد سے اونچا، تبھی ایک فقہی مسئلہ آدھا غلط ہے اور آدھا صحیح، جو آدھا غلط ہے اس پہ ہمارے لوگ عمل نہیں کرتے ہیں کیونکہ غلط، اور جو صحیح ہے وہ سعودی حکومت شاید اگلے سال یا بہت ہوا تو 2 سال کے بعد اس پہ عمل کرے گی۔ خانہ خدا کا طواف اس کے چاروں طرف گھومنے کا نام، مگر جس سین میں طواف کیا جاتا ہے اب اس کی کیپیسٹی کم رہ گئی ہے، اور رمضان کی آخری تاریخوں میں اور حج کی آخری تاریخوں میں مجمع اتنا آ گیا کہ اس سین میں تو اب جگہ نہیں۔ چنانچہ سعودی حکومت نے مسجد الحرام کے 1st اور 2nd فلور پر بھی طواف کا انتظام کیا، جو ہماری فقہ کے اعتبار سے غلط ہے۔ چنانچہ ہمارے مومنین وہ سہولت کو اویل نہیں کر پاتے، مگر ہمارے یہاں تو فقہی اعتبار سے غلط ہے، باقی دنیا بھی کمپلین کر رہی، کیونکہ وہ اتنا لمبا طواف پڑ جاتا کہ نیچے جتنی دیر میں آپ ایک طواف مکمل کریں، طواف مینس 7 سرکٹ، نماز میں رکعتیں ہوتی ہیں، طواف میں چکر ہوتے، 7 چکر نیچے آپ لگائیں گے تب جا کے کہیں اوپر کا ایک چکر ہوتا۔ تو جن کی فقہ میں جائز ہے وہ بھی اس کے تکلیف دہ ہونے کی بنا پہ کمپلین کر رہے ہیں۔ تو اب جو نیا منصوبہ بنا ہے، اور ادھر وہ منصوبہ بناتے ہیں اور ادھر وہ لوگ فوراً یوٹیوب پر اس کی تفصیلات دے دیتے ہیں، تو آپ نے یوٹیوب پر اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہوگا،
اور وہ یہ ہے کہ خانہ خدا کے صحن میں جہاں آج طواف ہے انہی کے اوپر ایک چھت بنائی جائے گی، جیسے یہ نماز کی یہ جگہ، اور آدھے لوگ وہاں چلے جائیں گے۔ اب ہماری فقہ میں یہ صحیح ہے، جو اب نیا ارادہ ہے ان کا وہ غلط ہے جو اس وقت ہو رہا۔ کیوں؟ ہماری فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ طواف خانہ خدا کے چاروں طرف کرنا، تو اگر آپ اتنی بلندی پہ جا رہے ہیں کہ آپ کا سر یا آپ کا کندھا یا آپ کا جسم کعبے سے اوپر، آپ جو گھوم رہے ہیں تو آپ کے کندھے کی سیٹ میں دیکھیں تو خالی جگہ ہے، کعبہ نیچے رہیں گے، وہ طواف غلط۔ اور وہ فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور دونوں ایسے ہیں کہ آپ وہاں سے طواف کریں گے، کعبہ یا آپ کے نیچے رہ جائے گا یا آپ کی کمر تک آئے گا۔ لیکن اس وقت جو ان کا ارادہ، اب ایک جو نیا پلیٹ فارم بنایا جائے گا جو مدینے کی امبریلا یا چھتریوں کی طرح سے جب چاہیں اس کو کھول دیں گے، جب چاہیں گے اسے بند کر دیں گے، وہ انسانی قد سے تھوڑا سا اوپر، یعنی خانہ خدا سے کی چھت سے بہت نیچے، جب آپ اس کے اوپر چل رہے ہوں گے تب بھی کعبہ بالکل اسی طرح آپ کے جسم کے ساتھ ساتھ ہوگا جیسے زمین سے ہو رہا۔ تو خیر یہ ساری تفصیلات میں کس کے لیے بتا رہا ہوں؟ نہیں، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اچانک جب یہ مسئلہ ہے تو معلوم ہو کہ یہ والا طواف صحیح ہے، اور جو آج کل فرسٹ اور سیکنڈ فلور کا طواف ہے وہ غلط۔ ہماری فقہ کو فرسٹ اور سیکنڈ اور تھرڈ فلور سے کوئی چڑ، ضد یا دشمنی نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ کعبے کے گرد طواف کریں تو کعبہ آپ کے کندھے کی سیدھ میں ہونا چاہیے، نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، تو اب حضرت ابراہیم یہ بات کیسے آ گئی کہ کعبہ اتنا اونچا کہ کعبے کی دیوار کے ساتھ 2 منزلیں اور بن سکتی، بالکل ایک آدمی کا قد، اس کے اوپر ایک منزل، پھر 8 فٹ چھوڑ دیجئے، پھر دوسری منزل، اتنا اونچا کعبہ ابراہیم خانہ خدا بنا رہے ہیں۔ تو اب جہاں تک ابراہیم کا قد گیا وہاں تک تو ابراہیم نے دیوار بنا دی، اب اس کے اوپر جانا ہے۔ خدا نے کہا نا کہ جاؤ اس پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ جس کا نام ہے مقام ابراہیم۔ اور میں اکثر حیرت کے ساتھ ایک سوال اپنے مجمع سے کرتا ہوں، جب آدم کو دنیا میں بھیجا گیا تو آدم کے ساتھ پتھر اس دنیا میں آئے تھے جنت سے، جنت کے پتھر، ایک کا نام حجر اسود ہے، ایک کا نام مقام ابراہیم، یہ بھی جنت کا پتھر، وہ بھی جنت کا پتھر۔ اور عجیب بات یہ کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں، 2 جگہ آیا ہے، اور حجر اسود کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں۔ اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں حجر اسود کی اہمیت منع کر رہا ہوں، نہیں، یہ ان لوگوں کا آرگومنٹ تو ہوگا جو کہتے ہیں جو چیز قرآن میں نہیں وہ چیز ہمارے خیال میں بیکار، چنانچہ داڑھی قرآن میں نہیں تو داڑھی بیکار۔ دیکھیں میں کعبے سے داڑھی پہ کیسے آیا، آپ بعد میں سوچئے گا، داد بھی دیجئے گا، لیکن میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو چیز حدیث میں ہے، اگر حدیث صحیح ثابت ہے اس کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی قرآن کی اہمیت۔ جو ہمارے ایک انداز بن گیا ہے نا، جو چیز قرآن میں نظر آئے بس وہ لینا ہے، حدیثیں پڑھنے کی بھی زحمت لوگ گوارا نہیں کرتے۔ اتنی موٹی موٹی کتاب لکھ دیں گے کسی فقہی مسئلے پر، حدیثوں کا کوئی تذکرہ اس کے اندر نہیں ہوگا، تو میرا تو آپ کو انداز پتا کہ حدیث اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی قرآن، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث معصوم سے روایت ہوئی۔ خیر، تو اب حجر اسود حدیثوں میں، چنانچہ حجر اسود کی جو عظمت اور اہمیت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اسی حوالے سے کل کی مجلس میں نے حجر اسود کے چوری ہونے کا تذکرہ کیا، نہیں چوری نہیں، آنکھوں کے سامنے ڈاکہ ڈال کر اور لوٹ کے لے گئے۔ مقام ابراہیم کا تذکرہ قرآن میں 1 نہیں 2 جگہ، اور جو لوگ حج اور عمرے پر نہیں گئے ان کی اکثریت جانتی ہی نہیں ہے کہ مقام ابراہیم کیا، جو حجر اسود کے برابر اسٹیٹس رکھتا ہے، جو حجر اسود کا جڑواں بھائی ہے، جو حجر اسود کے ساتھ دنیا میں جنت سے آیا، جو جنت میں حضرت آدم کا ساتھی تھا، اور قرآن نے 1 نہیں 2 جگہ کا تذکرہ کیا، اور دونوں بڑی اہم جگہیں، ایک جگہ کا وَاتَّخِذُوا مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ، اور دوسری جگہ کا فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ مقام ابراہیم۔ خانہ خدا کے صحن میں کتنی زیارتیں
ایک لسٹ میں نے کمپائل کی ہے، تقریباً 70 یا 80 زیارتیں خانہ خدا کے صحن میں۔ قرآن نے سورہ آل عمران میں کہا فی ہے آیات بینات، خانہ خدا کے چاروں طرف ہماری کھلی نشانیاں۔ اب میں نے عرض کیا نا کہ 70 کی لسٹ تو میں نے بنا دی، لیکن ان کھلی نشانیوں کو جو قرآن کہہ رہا صرف ایک کا تذکرہ کیا، فی ہے آیات بینات مقام ابراہیم، ہماری کھلی نشانیاں صحن کعبہ میں ہیں جن میں ایک مقام ابراہیم ہے، بس صرف مقام ابراہیم۔ یعنی جتنی بھی اللہ کی کھلی نشانیاں صحن کعبہ میں، قرآن نے ان میں سے صرف مقام ابراہیم کا تذکرہ کیا۔ آیت کا تسلسل یہ بنا کہ مقام ابراہیم ہماری کھلی نشانی، آیات بینات، اور اس کے باوجود اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ ہاں، حج اور عمرے والا تو اچھی طرح جانتا، اس لیے ایک تو مقام ابراہیم کے پیچھے جب تک نماز نہیں پڑھے گا نہ عمرہ مکمل ہے نہ حج۔ دوسرا، حجر اسود تک جانا اتنا مشکل ہے، جو کسی طرح چلا بھی چاہے جمناسٹک کے کرتب دکھاتا ہوا اور لوگوں کی گردنوں پہ سوار ہوتا ہوا وہ کچھ دیکھ نہیں پاتا۔ ابھی اس نے سر ڈالا بوسہ دینے کے لیے، 5 آدمیوں نے گردن پکڑ کے اس کو کھینچ لیا۔ ہماری باری، جو سارا مسلمان قوم کا ایک اجتماعی مزاج بن گیا ہے کہ ذرا کوئی آگے نکلتا کوئی اور نہیں روکتا، ہم ہی ٹانگ پکڑ کے اس کو کھینچتے ہیں۔ تو یہ حجر اسود میں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ مقام ابراہیم ایسا نہیں، کھلا ہوا ہے، شیشے کے شوکیس میں ہے، حضرت ابراہیم کے پیر کے نشان نظر آتے ہیں، لوگ دل بھر کے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ تو حج اور عمرے والے سے تو یہ کمپلین ہے ہی نہیں، وہ تو جانتا ہے عام لوگ۔ مقام ابراہیم پتھر پہ ابراہیم کھڑے ہوئے، اس لیے اس کا نام مقام ابراہیم۔ اور ابراہیم نے کہا کہ اے خدا اتنا تو بتا دے، کعبے کو کتنا اونچا لے جانا ہے، کتنی ہائٹ ہونا چاہیے۔ آپ بھی جب کسی سے کوئی دیوار بنوائے تو پوچھے گا ہائٹ کتنی رکھنا۔ خدا نے کہا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ اختیار میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا، تو کیا کروں خدا بندہ؟ کہا یہ پتھر خود ہی اونچا ہوگا جہاں پہ رک جائے، سمجھ لینا کہ اس کے اوپر کعبے کو نہیں لے جانا، وہیں پہ روک لینا۔ خیر، ابراہیم کھڑے ہوئے، جیسے جیسے جب ابراہیم کے قد تک دیوار پہنچ گئی، اب یہ پتھر خود بخود اٹھنے لگا جیسے لفٹ، اور اونچا اور اونچا اور اونچا اور اونچا، یہاں ایک جگہ جا کے رک گئے۔ ابراہیم سمجھ گئے کہ بس اب چھت ڈال دینا، چھت ڈال دینا۔ اب یہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے تو ایک سیڑھی ہے، جب چاہیں وہاں سے اتر کے آ جائیں۔ ابراہیم تو پتھر کے اوپر کھڑے ہیں جو ہوا میں تیر رہا۔ خدا بندہ مجھے نیچے تو اترنا، نیچے کیسے اتروں؟ نہ کوئی بٹن لگا ہوا ہے کہ بٹن دبایا اور پتھر نیچے آ گئے، نہ کوئی سیڑھی ہے، ہوا میں تیر رہے، نہ زمین پہ پیرے نہ آسمان پہ پہنچے۔ یہ جملہ ہے کہ ابراہیم زمین پہ تو نہیں ہے، ان کے پیر زمین پہ نہیں ہیں، اس پتھر پر ہے جو کعبے کی چھت کے برابر، اور آسمان پر بھی نہیں۔ یہ تو تاریخ میں ایک ہی آدمی گزرا تھا، جب پیغمبر کے کندھے پہ علی کھڑے ہوئے تھے اور بت گرا رہے تھے، پیغمبر نے کہا اے علی بتاؤ کیا حالت ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس وقت سارا آسمان میرے سامنے ہے، جس چیز کو کہیے عرش الہی سے اٹھا کے آپ کے حوالے کر دیں۔ ابراہیم بھی اسی بلندی پہ گئے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ آسمان پہ نہیں پہنچ پایا ابھی، نہ زمین پہ ہوں نہ آسمان پر۔ خدا بندہ اب نیچے اترنا، نیچے تو اتار۔ خدا نے کہا کہ اے ابراہیم میں نیچے نہیں اتاروں گا جب تک کہ تو ایک اعلان نہ کر دے۔ اور پھر ابراہیم نے حج کا اعلان کیا، لیکن جو بات مجھے بیان کرنا تھی، جس کے لیے میں نے یہ 10 منٹ آپ کے لے لی، جس میں 2-3 حج اور عمرے کے ایڈوانس کے مسئلے بھی میں نے بتا دیے، اور یہ جو کچھ میں نے بتایا یہ ہمارے مراجع کے فتوے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرجعیت زمانے سے بہت پیچھے چل رہی، دنیا کہاں 21ویں صدی میں ہے، مرجع ابھی 13ویں-14ویں صدی کے مسئلے اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں۔ یہ سارا خانہ خدا کا مسئلہ تو آج آیا، یہ سارے فتوے آج سے 100 سال پہلے آ چکے، اور ابھی خانہ خدا میں اور جو تبدیلیاں ہو سکتی ہیں ان کے اوپر بھی فتوے آ چکے ہیں۔ تو یہ ابھی خانہ خدا کے صحن وہ ایک موبائل قسم کی چھت ڈالی نہیں گئی ہے، اس کے فتوے آ گئے، اور ابھی ایک ہی چھت ڈالنا، لیکن ابھی 2 اور چھتیں پڑ سکتی ہیں، اس کے بھی فتوے آ چکے ہیں۔ تو خیر یہ تو میں نے ایک ضمنی بات عرض کی، اصل بات یہ کہ جب ابراہیم
یہ دیکھ رہے تھے کہ اب مقام ابراہیم کا پتھر مزید آگے نہیں بڑھ رہا. اب لگ رہا ہے کل اور آج کے کچھ زائرین واپس آ چکے ہیں. تو خیر اب جب یہ دیکھا، جو لوگ بالکل شروع مجلس سے بیٹھے ہیں وہ میرا جملہ سمجھیں گے، اور جو پہلے مجلس سے آ بھی رہے ہیں. تو خیر ابراہیم نے جب دیکھا کہ پتھر اور اوپر نہیں جا رہا تو سمجھ گئے یہاں تک کعبہ بنانا. اب ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے 5 دعائیں مانگی، جن میں تربیت اولاد کی دعا بھی ہے، جن میں مرجعیت کے حوالے سے ایک دعا بھی ہے، جن میں ریاکاری کے حوالے سے ایک دعا بھی ہے، اور آخری دعا یہ. 5 دعائیں مانگی، 5ویں دعا یہ دعائے ابراہیمی میرے ایک اشرے کا عنوان، کیونکہ تربیت اولاد ہی اتنا بڑا موضوع، مرجعیت کے حوالے سے جو بات میں نے اس دعا میں کہی وہ اتنا بڑا موضوع. لیکن آج آخری دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم. یورپ، نارتھ امریکہ، بلکہ کسی حد تک تو اب انڈیا اور پاکستان، وہاں کے حالات کے حوالے سے جو ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، اس دعا کا صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں، پھر اپنے اصل عنوان پہ آتا ہوں. ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم. کعبہ تو میں نے بنا دی، اے خدا اب ایک رسول کو ان کے درمیان بھیج جو اس کعبے کی مدد سے ان کی اصلاح کرے. عمارت بنانا کافی نہیں ہے، عمارت بہت اہم چیز، لیکن عمارت کا پراپر یوٹیلائزیشن ہونا چاہیے. یہ کیا کہ سارا دن عمارت بند ہے، صرف 15 منٹ کے لیے بلڈنگ کھولی. ہمارے یہاں بڑی بڑی مسجدیں، ہمارے یہاں بڑے بڑے امام باڑے. ایک مرکز ہونا چاہیے قوم کا ہر اعتبار سے، وہیں سے قوم کو مذہبی پیغام بھی ملے، وہیں سے قوم کو سیاسی پیغام بھی ملے، وہیں سے قوم کے سماجی مسئلے بھی حل ہو، وہیں سے قوم کے اقتصادی مسئلے. سر پھٹول سے نجات ملے تو پھر آگے کسی بات پہ سوچا جائے. لیکن آرگنائزیشن، عمارت، بلڈنگ، چاہے کعبے جیسی اہم بلڈنگ ہی کیوں نہ ہو، جب تک کہ اس کا صحیح استعمال اور پراپر یوٹیلائزیشن نہ ہو، فائدہ نہیں پہنچے گا انسانیت کو. ابراہیم نے کعبہ بناتے ہی ابھی کعبہ مکمل بھی نہیں ہوا، ان معنوں میں کہ ابراہیم ابھی نیچے نہیں اترے، کعبے کا بھی افتتاح نہیں ہوا. ہمارے یہاں افتتاح کہا جاتا ہے کہ عمارت بنی، دروازہ کھول کے اندر جا. ابراہیم ابھی اندر بھی نہیں گئے، کعبہ کے باہر گھوم رہے تھے کعبہ بنانے کے لیے. اوپننگ بھی نہیں ہوئی ہے. اب پہلا پیغام یہ مل رہا ہے کہ کعبہ بھی جب تک کہ اس کا صحیح استعمال نہ ہو، اس وقت تک ایک طرح سے کعبہ بیکار. اور یہ روایتوں میں ایک جملہ یہ بھی کہ کعبہ فریاد کر رہا ہے، سب سے زیادہ کعبہ تڑپ رہا ظہور امام کے لیے، کہ کعبے کا سب سے بہترین استعمال اس وقت ہوگا جب کعبہ اپنے وارث حقیقی اور مالک حقیقی کے ہاتھ میں آئے. سجاد کے خطبوں میں بھی ہے کہ میں وارث کعبہ ہوں. کعبہ سب سے زیادہ تڑپ رہا. لیکن بہت معذرت میری ان نوجوانوں سے جنہوں نے کل مجھ سے کہا کہ مولانا کچھ ذرا امام زمانہ کے حوالے سے بھی پڑھیے، ہر سال حالات کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں. اور خاص طور پہ دجال پہ میں نے بہت پڑھا، لیکن اس وقت اس سال کے اس عشرے میں چانس نہیں. واپس آتا ہوں کعبہ. ابراہیم نے کعبے کی اوپننگ سے پہلے دعا مانگی، اس کعبے کا استعمال ہونا چاہیے، اور استعمال کے لیے ایک وارث کعبہ آنا چاہیے. ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم. اب آپ کی پوری توجہ کیا ہے خدا، اب اس کعبے کے لیے اپنے ایک رسول کو ان کے درمیان بھیج. کعبہ مکے میں ہے تو رسول مکے والوں میں آئے، اور وہ جو رسول آئے وہ کیا کام کرے؟ یتلو علیہم آیاتک. اب یہ آیت آپ سورہ جمعہ میں اتنا سنتے ہیں کہ میں آیت کے الفاظ پر بحث نہیں کر رہا، آیت کی ترتیب پر. تیری آیتوں کی تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. انہیں کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم. کتاب کی تعلیم الگ ہے، حکمت کی تعلیم الگ. کتاب کی تعلیم والے تو نابینا حافظ سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، تراویحوں میں جا کے مکمل ہوتا. حکمت الگ چیز. گوگل سے آپ کو انفارمیشن ملے گی، وزڈم نہیں ملے گی. انٹرنیٹ بھرا ہوا انفارمیشن سے. انفارمیشن الگ چیز ہے، وزڈم الگ چیز. اگرچہ وزڈم کو استعمال کے لیے صحیح نتیجے کے لیے انفارمیشن چاہیے، لیکن خالی انفارمیشن بیکار ہے جب تک کہ وزڈم نہ ہو. اب یہ یعلمہم الکتاب
علم دے کتاب کا والحکمہ، اور پھر انہیں دانشمندی دے، انہیں وزڈم دے، انہیں حکمت دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفس کو پاک کرے۔ یہ ابراہیم کی دعا تھی خانہ کعبہ بنتے وقت۔ ترتیب، کتاب کی تلاوت، پہلے تو آیت کی تلاوت کرے، اس کے بعد کتاب، پھر حکمت، پھر نفس کو پاک کرے۔ دیکھیں ترتیب بعض اوقات بہت ضروری ہوتی، ہماری فقہ میں تو ترتیب ہی واجبات کا خلاصہ۔ آپ کو نماز پڑھنا ہے، ترتیب لازم ہے۔ آپ نے پہلے سارے رکوع کر لیے، پھر سارے سجدے کر لیے، یہ نہیں چلے گا نماز کے اندر۔ جس طرح کی ترتیب بتائیے اسی ترتیب کو فالو کرنا۔ وضو کے واجبات میں شامل ہے ترتیب، حج کے واجبات میں شامل ہے ترتیب، عقلی اعتبار سے۔ ایک صاحب گئے کسی عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے، کہا کہ میں بیت الخلاء یا ٹوائلٹ جاتا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ اسلامی فقہ میں پانی بہت ضروری ہے استعمال، یہاں تو شاید پانی کا استعمال بھی ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے یوتھ میں یا ینگ جنریشن، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کنٹینر یا لوٹا ہے اس کے اندر ایک سوراخ، میں لوٹا بھر کے رکھتا ہوں، جتنی دیر میں فارغ ہوتا ہوں وہ سارا پانی بہہ جاتا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، پہلے طہارت کر لیا کرو، اس کے بعد فارغ ہو جائے کرو، یہ نہیں چلے گا۔ ترتیب ہے۔ اچھا بعض اوقات پرانے زمانے کے لطیفے آج کل کے واقعات بن جاتے ہیں، وہ لطیفہ بھی نہیں رہتا۔ اس کی اگلی مثال دوں، ایک صاحب پارٹیز میں جاتے تھے اور بڑا پرابلم ان کو ہوتا تھا عورتوں سے بات چیت کرنے میں۔ اچھا تھا، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نامحرم عورت سے بات کرنے کی۔ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جس کے لیے میں نے شروع مجلس میں ایک جرنلائز قسم کا فارمولہ آپ کو دیا تھا۔ آج مومنین اتنے زیادہ بھی نہیں ہیں، یا تو ہیٹنگ زیادہ ہے یا باہر کا موسم بہت گرم ہے، خیر جو بھی ہو۔ تو اب خلاصہ یہ کہ نامحرم عورتیں یہ وہ چیز ہے جس کا خاص طور پر آج کی مجلس کے شروع میں ذکر آیا۔ بعض چیزیں ایسی ہے کہ آپ کہیں جی مولانا یہ تو حلال ہے، اگر باتوں میں کوئی بےہودگی نہیں ہے، کوئی ولگر لینگویج نہیں ہے، ایک نارمل سی باتیں، حلال 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 ہی حرام میں لے جاتا۔ تو اسی لیے آج بھی تمام مراجع کہتے ہیں کہ بغیر ضرورت کے بات کرنا مکروہ۔ تو اب چونکہ میں فقہی مثال نہیں دے رہا ہوں، شیطان نے بھی کہا تھا جو مومن کسی طرح میرے کنٹرول میں نہیں آتا ہے اس کو، یاد ہے وہ جملہ بہت ہی مشہور، حضرت نوح اور شیطان کی جب ملاقات ہوئی اور عجیب جگہ پہ ملاقات ہوئی، کشتی نوح میں ملاقات ہوئی۔ کشتی نوح وہ جگہ ہے جہاں وداؤٹ نوح's پرمیشن کوئی نہیں آ سکتا، شیطان وہاں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ کشتی نوح صرف وہی اندر آئے گا جسے نوح پرمیشن دے، لیکن وہ حضرت نوح نبی، بہت بڑے نبی، یہ ان کی عظمت کے اعتبار سے اللہ نے ساری دنیا کو غرق کر دیا، کشتی کو بچائے، اور کہا کشتی نوح یہاں پہ صرف وہ آئیں گے کہ جن کو نوح نے اجازت دی، بس نوح یہاں تک۔ اور علی کے لیے کہا کہ جنت اس جگہ کا نام ہے، صرف وہ اس میں داخل ہوگا جس سے علی کہہ دیں یہ میرا والا۔ لا يجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز۔ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کے راستے میں بھی قدم نہیں رکھ سکتے جب تک کہ علی لکھ کے نہ دے دیں۔ آج بھی عرب دنیا میں جواز پاسپورٹ کو کہتے ہیں، کتب لہو علی الجواز۔ تو خیر اب کشتی نوح میں بغیر نوح کی اجازت کے کوئی نہیں جا سکتا، جیسے جنت بغیر علی کی اجازت کے کوئی نہیں جا سکتا۔ اب اگر آپ وہاں پہ دیکھیں کوئی دشمن علی بیٹھا ہوا ہے تو آپ کتنے حیران ہوں گے یہ کیسے آ گیا یہاں پہ، لیکن وہ تو خیر ایک ناممکن بات میں نے کہہ دی۔ نوح نے اپنی کشتی میں دیکھا کہ آ گیا شیطان بیٹھا ہوا، اگر یہ کشتی نوح میں نہ آتا تو شیطان ڈوب جاتا۔ اس دنیا میں جتنے رہنے والے سب کی غرقابی یا ڈوبنا یقینی۔ کہا کہ تو کیسے آ گئے؟ یا نبی اللہ آپ کی اجازت سے آیا۔ ارے وہ کیسی اجازت جس کا مجھے بھی پتا نہیں، کہا کس وقت اجازت دی؟ کہا جب آپ نے گدھے کو بلایا تھا۔ گدھا سب سے آخر میں آیا تھا نا کشتی نوح میں، اور آنے کے بعد بھی اپنی، اچھا پتہ نہیں آپ لوگوں نے گدھا دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ انگلینڈ میں تو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا
اگرچہ فارسی محاورہ ہے کہ کیا مکے میں گدھے نہیں پائے جاتے، لیکن لندن میں نہیں پائے جاتے، یہاں جو پائے بھی جاتے ہوں گے وہ 4 ٹانگوں والے نہیں ہوتے ہوں گے۔ تو اب یہ ہے کہ گدھا اپنی عادت کے مطابق دروازے پہ اڑ گئے، نوح کو غصہ آ گئے۔ غصہ اس لیے آیا کہ باہر بارش شروع ہو چکی، اب کتنے چہرے اس وقت مجھے نظر آنے لگے، اب نظر آنے لگے جو ابھی کربلا کی زیارت کر کے آئیں، اور جو سال کے درمیان گئے مسجد کوفہ میں، تو آج بھی وہ تندور موجود جہاں سے وہ پانی نکلا تھا اور طوفان نوح شروع ہوا۔ گھبرا کے کہا کہ شیطان جلدی سے اندر آ جا، دروازہ بند کرنا حضرت نوح۔ گدھا تو آیا ہی، لیکن لفظ شیطان کی وجہ سے شیطان بھی آ گیا۔ اب جب کشتی میں ملا، کہنے لگا آپ نے اجازت دی، اور اس احسان کے بدلے میں آپ کے ایک مسئلے کو حل کروں گا، کوئی سوال کیجیے۔ نوح نے کہا اتنا بتا دے متقی مومن پہ تیرا کنٹرول کیسے ہوتا؟ کافر، منافق، مشرک، بے دین، ایتھیسٹ، وہ سمجھ میں آ گیا۔ متقی مومن، کہا کہ یا نبی خدا یہ بہت ہی ٹیڑھی بات آپ نے پوچھی ہے واقعا۔ متقی مومن پہ حملہ کرنے میں دانتوں پسینہ آتا، بس 3 ایسے موقع ہوتے جہاں ذرا سا آسان، اور ان میں پہلا ہی موقع یہ بتایا جب وہ کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں تلاوت قرآن کر رہا، قرآن کی تلاوت، لیکن نامحرم کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی اگر ہو تو شیطان کو موقع مل گیا ایک جگہ جب جمع ہو گئے۔ بہت ہمارے یہاں الحمدللہ ادارہ جعفریہ تو اس سے محفوظ ہے جہاں تک میری اپنی معلومات، لیکن آج کل بہت زیادہ یہ شوشہ یورپ اور نارتھ امریکہ میں اٹھ رہا، اور بعض مومن نیشنلٹیز کو دیکھ کر اپنے انڈیا اور پاکستان کے لوگوں میں بھی شوق ہو رہا کہ بھئی اب ہم یہاں رہتے ہیں، یہاں کا ماحول بالکل مختلف ہے، تو یہاں کیا ضرورت ہے امام باڑے میں لیڈیز اور جینٹس کے 2 الگ الگ سیکشن بنانے کی؟ اگر عورت پورے حجاب کے ساتھ ہونا تو ایک ہی جگہ بیٹھیں، عورتیں پیچھے ہو جائیں، مرد آگے ہو جائیں، دائیں بائیں ہو جائیں۔ اور بھی بہت زیادہ وقتاً فوقتاً یہ بات اٹھتی رہتی۔ اور وہ یہ دیکھیے شروع مجلس میں ایک جملہ میں نے ایسے ہی سرسری یا ٹائم گزارنے کے لیے نہیں کہا، بہت سے حلال اس لیے حرام ہیں، حلال حرام ہے، یہ عجیب لفظ میں نے استعمال کیا نا، حلال بھی کہہ رہا ہوں اور حرام بھی کہہ رہا ہوں۔ بہت سے حلال اس لیے حرام کہ شروع میں بظاہر وہ حلال لگتے ہیں، آگے وہ ہم کو حرام میں گرا دیتے ہیں۔ تو اب یہ جو ایک مسئلہ ہے، خود شیطان کہہ رہا ہے کہ اگر تلاوت قرآن کے لیے بھی عورت مرد نامحرم ایک جگہ بٹھائے گئے، میرے لیے بہت آسان ہے ان کے اوپر ان کو شکار کرنا۔ جب اتنے سالڈ ٹائپ کے مومنین اور مومنات پیدا ہو جائیں گے، وہ بہت بات کی چیزیں ابھی تو فی الحال نہیں ہیں۔ تو اب بات یہ ہو رہی ہے کہ نامحرم مرد اور نامحرم عورت، یہ کراہیت تو اسلام رکھتا ہی ہے، کیونکہ یہی راستہ لے جاتا ہے حرام کی طرف۔ مگر ایک عام سی بات کر رہا ہوں، اب آپ بھول گئے ہوں گے مولانا کہاں گئے تھے، مولانا نہیں بھولتے ہیں، بھولتے ہیں، اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن تقریر میں ابھی مجھے یاد کہ میں نے کہا ترتیب کتنی اہم۔ تو ایک صاحب تھے ذرا شائی ٹائپ کے، جب کسی پارٹی میں یا فنکشن میں جاتے تھے تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا تھا عورتوں سے کیسے بات کی جائے۔ لگتا ہے کہ ہمارے ہی معاشرے کے مزاج کے تھے، ایسی پارٹیوں میں جاتے تھے جس میں عورتیں مرد سب ساتھ آ کے بیٹھتے تھے۔ کوئی آ گئے ہوں گے ہماری برتھ ڈے پارٹی میں، یا آ جاتے ہوں گے ہمارے یہاں کی شادیوں میں۔ ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا، ایک لے دے کے مجلس بچی ہے، دیکھیے وہ بھی کتنے دن تک بچتی، کوشش تو بہت کی جا رہی کہ اس کو بھی اسی انداز میں لے آیا جائے۔ اور یہاں پہ ایک بات میں بہت مختصر اشارہ کروں، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اشارہ کر دوں، اور لوگوں کو لے دے کے ایک ہی مثال یاد ہوتی ہے، مولانا پھر حج میں کیوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں؟ تو حج میں تو اس طرح ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ آپ کی بیوی بھی آپ پہ حرام ہے، آپ کی اپنی بیوی آپ کے لیے حرام ہے، اور باقی کو تو چھوڑیے۔ تو حج کی مثال جو لوگ لے کے آتے ہیں وہ الگ بات۔ حج میں ساتھ چلنے کی ایک ہی شرط میں بتا سکتا ہوں، سارے کپڑے اتار کے احرام کے اندر زندگی گزاریے، پھر جا کے حج کی مثال دیجیے گا۔ تو اب آ جائیے اصل موضوع، خوشبو تو لگا کے پہنچے ہوئے پارٹی میں، آئینہ تو دیکھ کے پہنچے ہوئے پارٹی میں، عورتیں تو سورہ سنگار کر کے پہنچی ہوئی پارٹی میں، مولانا حج میں دونوں کیوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں؟ حج کی طرح آئیے، پسینے میں، میل میں، بدبو بلند ہو رہی ہے بدن سے، اور پھر ساتھ بیٹھیے تو ہم دیکھ لیں گے۔ خیر، تو وہ تو ایک کہیں اور میں چلا گیا، لیکن چونکہ کچھ جملے ایسے پیٹنٹ ہمارے یہاں ہیں نا
کہ جہاں کہیں کسی کو کوئی اور دلیل نہ ملی جڑ سے اس نے ایک یہ کہہ دیا جھٹ سے قرآن میں کہاں لکھا، ایک یہ کہہ دیا جھٹ سے کہ جی حج میں تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اچھا اب بات کیا ہو رہی تھی کہ ایک لطیفہ، لیکن آج لطیفہ نہیں، کسی تجربے کار آدمی سے پوچھا کہ بھائی تم تو عورتوں سے بہت جلدی فری ہو جاتے ہو، فٹافٹ باتیں ہوتی، کوئی حرام کا مسئلہ اس میں نہیں ہے، حلال۔ کہا کہ بات شروع کرنے کا طریقہ ہوتا، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ کسی انگریز سے بات شروع کریں تو ویدر سے بات شروع کریں۔ آج تو ویدر مجھے بہت پریشان کر رہا ہے جو ادارے کے اندر کا ہے، تو خیر، تو اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا دیکھو اس طرح بات شروع کر، یہ بھی پہلے جا کے پوچھو آپ شادی شدہ ہیں کہ نہیں، اگر وہ کہے ہاں ہوں تو پھر عورت کا انٹرسٹ اس کی اولاد ہے، تو پوچھو کہ پھر آپ کی اولاد کتنی ہے، پھر بات خود ہی چلے گی۔ اب جب یہ پہنچے کسی پارٹی میں پہلی بار ان صاحب کی ٹریننگ کے بعد، اب گڑبڑا گئے کہ ترتیب کیا بتائی تھی انہوں نے۔ چنانچہ انہوں نے پہلا سوال گھبرا کے کیا پہلی خاتون سے کہ آپ کی اولادیں کتنی، کہا الحمدللہ 4 ہیں، 2 بیٹے 2 بیٹی۔ تو کہا اچھا اب وہ یاد آیا ایک اور سوال بتا، آپ کی شادی ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ اچھا اب یہ آج کل تو بالکل حقیقت ہے، آج کل تو میں کتنے انٹرویو پڑھتا ہوں آپ کے علاقوں کے، کیا ہم لوگ 16 سال سے شادی وادی کہ نہیں، بچے بہت ہو گئے ہیں، اب ہم نے سوچا ہے کہ شادی کر ہی لیں۔ لیکن بہرحال اسلامی ماحول جہاں سے آپ آئے وہاں کے اعتبار سے جب پوچھ لیا کہ بچے کتنے، پھر یہ پوچھنا کہ شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، جوتے پڑیں گے اور سینڈلیں پڑیں گی اگر اس انداز سے بات کی وہاں پہ، کیوں ترتیب بدل۔ اب وہ فقہی مثال میں نے دی تھی کہ پہلے لوٹا استعمال کر لیجیے بعد میں فارغ ہوتے رہی، ترتیب بہت اہم چیز ہوتی ہے، اور واجبات کی تو میں نے بالکل پرفیکٹ مثال دی، لیکن میں نے دیکھا وضو، غسل، تیمم، حج اور نماز کی مثال پہ مجمع ایسے ٹھس بیٹھا رہا، تو میں نے کہا کہ شاید یہ میں غلط جگہ مثالیں دے رہا ہوں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ابراہیم نے دعا مانگی، ترتیب اس کے اندر اللہ کے اعتبار سے ترتیب غلط ہے، چنانچہ اللہ نے کہا ابراہیم تمہاری دعا رد ہو، خانہ خدا کا پردہ پکڑ کے جو گناہگار بھی دعا کرتا تو میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں، تم تو خانہ خدا کے معمار بھی ہو، معصوم نمائندے بھی ہو، اور انبیاء میں سوائے رسول خدا کے سب سے زیادہ میرے قریب ہو، تمہاری دعا کیسے رد ہو؟ مگر اے ابراہیم جو دعا ترتیب سے تم نے مانگی ہو ترتیب صحیح نہیں۔ ابراہیم کی دعا پھر عربی میں سنی اور اللہ کا جواب عربی میں سنیے، اور پھر میں آگے بڑھاؤں اپنے عنوان۔ ابراہیم نے کہا یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِم، اور خدا نے سورہ جمعہ میں کہا هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْهُمْ، وہی ابراہیم کے جملے، یتلو علیہم آیاتک وَيُزَکِّیہِم وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ ابراہیم نے کہا وہ کتاب کی تلاوت کرے، اللہ نے کہا یہ دعا تم نے پہلے مانگی، قبول بھی پہلے ہو۔ پھر ابراہیم نے کہا وہ ان کو علم دے اور پھر ان کا نفس پاک کرے، خدا نے کہا یہ ترتیب غلط، یہ ترتیب غلط ہے، پہلے علم دو اور پھر نفس پاک کرو، نہیں، ترتیب بدلی جائے گی۔ وَيُزَکِّیہِم، پہلے نفس پاک کرے گا آنے والا رسول، پھر ان کو علم دے گا، کیونکہ کتاب کا علم دیا جا رہا ہے۔ کتاب کیا چیز؟ علم عندہ من علم الکتاب۔ سلیمان نبی کا دربار، جناب بلقیس ملکہ سبا، انگریزی میں غالباً شیبہ کہتے ہیں، ملکہ سبا کو اپنے دربار میں بلانے کی بات ہو رہی۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک عفریت نے کہا کہ میں ان کو لے کے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کا دربار برخاست، لیکن قال عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا اتنا سا علم تھا، من الکتاب اتنا سا علم تھا، اس نے کہا میں پلک جھپکتے میں لے کے آتا ہوں۔ کتاب کا علم اتنی بڑی طاقت ہے کہ پلک جھپکنے میں ملکہ سبا بلقیس کا تخت وہاں سے یہاں لایا گیا۔ سورہ حشر میں قرآن کی آیت کہ اس کتاب میں اتنی طاقت کہ اگر پہاڑ پہ پڑا جائے تو پہاڑ چلنے لگے، مردے بھی اس کے ذریعے سے زندہ ہو جائے، اتنا طاقتور علم اگر دیا جا رہا۔ آپ بھی اس طرف چلے گئے جہاں ہر مومن کو جانا چاہیے۔ آصف بن برخیہ کے پاس اتنا سا علم کتاب کا تھا
تو پلک جھپکنے میں تخت کو لے کے آ گئے. جس کے پاس کلے کتاب کا علم اس طرح سے ہو کہ وہ یہ کہے کہ چاروں کتابیں قرآن میں جمع ہوئی ہے, پورا قرآن الحمد میں جمع ہوا ہے, پورا الحمد بسم اللہ میں جمع ہوا ہے, پوری بسم اللہ بائے بسم اللہ میں جمع ہوئی ہے, وہ انا نقطۃ تحت البا, اور با کا نقطہ تو علی کی ذات ہے. اب اگر قرآن کہے کہ اس کتاب میں اتنی طاقت ہے, پہاڑ چلائے جائیں, مردے زندہ کیے جائیں, کائنات کا سارا نظام اس کتاب پہ چل رہا, تو جو صاحب کتاب ہوگا وہ ڈوبتے سورج کو اشارہ کرے گا, پلٹ کے آ جائے گا, چمکتے چاند کو اشارہ کرے گا, دو ٹکڑے ہو کے دوبارہ جڑ جائے گا. یہ کتاب کی طاقت. ابراہیم اللہ سے کہہ رہے کہ وہ ان کو کتاب کی تعلیم دے اور ان کے نفس کو پاک کر. خدا نے کہا نہیں, اتنا زبردست و طاقتور علم اگر ان کو دیا گیا اور نفس پاک نہیں ہوا, نفس بعد میں پاک کیا گیا, تو جب اتنی بڑی طاقت ان کے پاس آئے گی اور نفس ابھی گندا, نفس ابھی گناہگار ہے, تو یہ طاقت یہ غلط جگہوں پہ استعمال کریں گے. اگر واقع دیکھیے ترتیب دیکھیے, ابراہیم کہتے کتاب کا علم دیا جائے اور نفس پاک کیا جائے, خدا کہتا ہے پہلے نفس پاک کیا جائے گا پھر ان کو علم کتاب دیا جائے گا. اتنی بڑی طاقت. نادان و ناسمجھ بچے کے ہاتھ میں آپ پستول نہیں دیں گے. وہ کراچی کی بات چھوڑیے, 12 سال کے بچے جو کرتے پھر رہے ہیں, تو اس کے نتیجے بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں نا. آپ میں سے کتنوں کے موبائل چھینے ہوں گے, آپ میں سے کتنے کے گھر کے خواتین کے زیور اترے ہوں گے, آپ میں سے کتنے انہیں 12 سال کے چھوکروں کے ہاتھوں اب تک وہاں پریشان ہوئے ہوں گے. چھوٹا بچہ چولہے کے قریب نہیں جانے دیتے, جل نہ جائے. پاکستان کے ہیٹر ہے, اس کے قریب نہیں جانے دیتے کہ وہ اس دہکتی ہوئی راڈ پہ ہاتھ نہ ڈالے. یہ ناسمجھ بچہ ہے, لیکن ناسمجھ سے بھی خطرناک چیز ہے جس کا نفس گندا. میں اپنی قوم کی حالت دیکھ کے ایک بات عرض کرتا ہوں, اور یہ روایت وہ ہے جو میں ہر سال 28 صفر کو پڑھتا ہوں. ایک دو جملے اس کے ابھی سن لیجئے, یہ روایت پھر پڑھوں گا. میں پہلے سے اعلان کر کے پڑھتا ہوں کہ اتنی مرتبہ ریپیٹ چیز اس دن پڑھوں گا میں. اور وہ امام حسن کی روایت ہے کہ آخری زمانے کے مومنین میں آپس میں اتنا جھگڑا ہوگا کہ ایک دوسرے کو کافر کہیں گے. دنیا ہم کو کافر کہتی ہے, ساری دنیا نہیں, مسلمان پاکستان کا ایک مخصوص طبقہ, مگر اس سے زیادہ ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دیں گے. اب پتہ نہیں یہ آخری زمانہ یہ ہے کہ اس کے بعد وہ وقت آئے گا. اور خالی کافر نہیں, ایک دوسرے کو واجب القتل قرار دیں گے. اب فرض کیجئے ہمارے نفس پاک نہ اور ہمیں اتنی طاقت مل جائے جس سے ہمارا اختلاف ہوا, دھڑ سے ہم نے اپنے علم کتاب کو استعمال کر کے اس کا خاتمہ کر دیا, اس پہ عذاب بھیج دیا, آدمی سے اسے بندر بنا دیا. ذرا سی بات پہ ہمارے یہاں جھگڑوں میں ہمارے پاس ٹالرنس کہاں ہے, ہمارے پاس وہ ضبط کہاں ہے, ہمارے پاس وہ ضرب کہاں ہے. اور وہ آ بھی نہیں سکتا جب تک کہ نفس پاک نہ ہو. صرف نفس پاک ہوتا ہے تو آدمی کا حوصلہ, آدمی کا ٹالرنس, آدمی کا ظرف اتنا ہوتا. میں بہت ہی چھوٹی مثال سے ذرا بڑی مثال پہ جا کے علامہ مجلسی کے ایک مشہور واقعے کو کوٹ کر کے پھر دیکھو کتنا وقت ہے آج کی مجلس میں. مثلا اگر ہمارے پاس کتاب کی تعلیم آ جائے اور ابھی نفس پاک نہیں, ہمارے گھر کے اندر بندریاں اچھلتی پھریں گی. کیا مطلب؟ ذرا ساس کو بہو سے اختلاف ہوا, اس نے جھٹ سے علم کتاب استعمال کر اس کو بندریا بنا دی. اور بہو کو ذرا ساس سے اختلاف ہوا, اس نے علم کتاب استعمال کر کے ساس کو بندریا بنا دی. ابھی کتنی بہویں ایسی مجھے نظر آتی ہیں, مولانا دل چاہتا ہے رات کو سو رہی ہے بڑھیا, گلا اس کا ٹینٹوا دبا دی. بہت میں نے مشکل لفظ اردو کا استعمال کر دی. اور کتنی ساس ایسی ہیں کہ ہر وقت بہو کو بد دعا دے رہی. میں بہت چھوٹی مثال سے جا رہا ہوں. ٹالرنس کہاں؟ جو ذرا سی بات پہ ہماری آج کل طلاقیں ہو رہی. اگر کسی وجہ سے طلاق نہ مل پائے تو شریعت کے مسئلے بھی آتے ہیں اس کے اندر. علم کتاب اگر ہے اور نفس پاک نہیں, اور وہاں سے آئیے قوم کے اجتماعی معاملات. دو بزنس پارٹنر ہیں, اگر ذرا سے اختلاف ہوا اور اتنا طاقتور علم اس کے پاس. اب میں اپنے ملک اور اپنے وطن کی برائی نہیں کرنا چاہتا, لیکن مثال میں حقیقت بیان کرنا پڑے. آج صاحبان ایمان کراچی یا پاکستان میں جائی,
اتنا ٹالرنس کھو چکے ہیں کہ ذرا سا کسی سے کوئی اختلاف ہوا مومن کو قتل کر رہا. مسجد میں بیٹھنے والے مسجد سے نکلے, پستول نکالا, ان کا خاتمہ. ذرا سی بات اگر ناگوار گزری. مجھے ایک بہت مشہور حدیث ہے, میں نے کبھی وہ حدیث پوری نہیں پڑھی. اس دفعہ مومباسا میں مومنین نے زبردستی پکڑ کے وہ حدیث پوری پڑھوائی, ورنہ ہر جگہ میں اس کو کبھی آدھا, کہیں چوتھائی, کہیں 10% پڑھتا ہوں. کہ لما خلق اللہ عز وجل الجنہ, ابھی بھی پوری نہیں پڑھنے جا رہا ہوں. جس دن اللہ نے جنت کو بنایا تو اسی دن اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے جنت, و عزتی و جلالی لا يدخلک ثمانیۃ من الناس, میری عزت و جلال کی قسم, ساری کائنات تیرے اندر آئے گی, 8 گناہگار تیرے اندر نہیں آئیں. اور ان 8 گناہگاروں میں ایک یہی گناہگار جو کسی مومن سے ذرا سے اختلاف پر اس کی جان, مال, عزت, آبرو سب کے خاتمے کی کوشش کرتا. وہ کہیے کیا اللہ گنجے کو ناخن نہیں دیتا ہے, بلبلا کے رہ جاتے ہیں, لیکن جہاں جس کا موقع لگتا. اور اس کی سب سے بہترین مثال کہ اگر نفس پاک نہ ہو اور علم آ چکا ہو تو کیا ہوتا, وہ ہوتا ہے جو آج کل یوٹیوب پہ ہو رہا. شیعہ علماء کے خلاف اپنے مومنین کرام ایسے ایسے بیہودہ الفاظ, کھلم کھلا فحش گالیاں جو ہم کسی دشمن کو بھی نہیں دے سکتے. جہاں دل چاہا جس کی کلپ چلا دی بغیر کسی کانٹیکٹ کے, اور اس کے بعد جتنی چاہے گالیاں اس کے بارے میں لکھ دی. یعنی شخصیتوں کے نام لینا عجیب لگ رہا. اسرائیل اتنے ملین اور بلین آف ڈالر خرچ کر کے جس شخصیت کی پرسنالٹی کو ڈیمیج نہ کر سکا, ان آغا حسن نصر اللہ کے بارے میں اپنے یہاں جا کے دیکھیے یوٹیوب میں کیا لکھا. رہبر انقلاب آغا خامنہ کو جا کے دیکھ, مرجع وقت آیت اللہ ازم آغا سیستانی کو جا کے دیکھ. اتنی خالی طاقت ہمارے پاس ہے کہ ہم یوٹیوب کے اوپر کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنا جانتے ہیں بس. تو اس کے اندر یہ حالت اس وقت, جس کی دل چاہے آپ پگڑی اچھالیے, جس کے دل چاہے آپ کپڑے اتاریے, جس پہ دل چاہے جتنی تہمتیں لگائی. یہ میں اس مسئلے کی طرف جا ہی نہیں رہا ہوں, وہ بھی ایک یوٹیوب کا مسئلہ. ذرا خاندانی جھگڑے ہوئے, وہ جو ایک سافٹ ویئر کمپیوٹر کا آیا ہے فیس سیونگ, کوئی بھی بیہودہ ویڈیو اٹھائی, اس کے اوپر جو لڑکی ہے فیس سیونگ کی, اپنے خاندان کے انتہائی محترم خاتون, اور معلوم ہے وہ ویڈیو یوٹیوب پہ چلا دی گئی. دیکھیے بات ہو رہی تھی کہ اگر نفس پاک نہ ہو اور علم آ جائے آدمی کے پاس تو کیا ہوتا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے 21ویں صدی میں دیکھ رہے ہیں. کسی خاندان کی عزت محفوظ نہیں, کسی شریف آدمی کی عزت محفوظ نہیں. آمنے سامنے بات کرتے ہوئے پھر بھی ذرا آدمی گھبراتا, 5 آدمی آ جائیں گے ہمیں روکنے والے, یوٹیوب پہ کھلی آزادی. اگر وہ کتاب جس سے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹایا جا سکتا, وہ کتاب جس سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے ملایا جا سکتا, وہ کتاب خدا جس سے مردے کو زندہ کیا جا سکتا, وہ اگر ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور بغیر نفس کی پاکیزگی کے ہم روزانہ تو نظام کائنات بدلیں گے. ایک تو بات یہ. اب چلیں اس منزل پہ نہ جائیے. آج بہت زیادہ رات کو ہم دیر تک جاگے, بہت تھک گئے, یعنی فضولیات میں, اور کچھ ایسے کرکٹ کے مقابلے آتے ہیں کہ 3 بجے سو. ہمارے پاس علم کتاب ہے, ہم نے سورج کو آرڈر دے دیا کل 12 بجے تک نہ نکلنا, تاکہ ہم آرام سے جب آفس جائیں. دنیا بھر کی گھڑیوں کو ہم نے روک دیا. دیکھیں ہمارا مزاج بچوں جیسا ابھی بھی ہے, نفس پاکیزہ نہ ہو. ہم اپنی مرضی سے دنیا چلانے کی کوشش کریں, ہم اپنی مرضی سے مراجع تک کو اپنے راستے پہ چلانے کی کوشش کریں جو ذرا بھی اختلاف کریں. ہم ہی ایک دوسرے کو مرتد کہہ رہے, ہم ہی ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہے. جب اپنوں سے یہ حالت ہے تو دشمنوں پر تو چلیں. خیر, اب میں آ گیا ذرا سے ان لوگوں پر کہ اسلام کے تزکیہ نفس سے ہٹ کر ان کے پاس ایک خاندانی شرافت ہے. وہ اس حد تک نہیں گر سکتے, مگر کوئی دشمن دین نظر آئے گا وہاں تو وہ یہی حرکتیں کریں گے نا, پھر تو وہ ایک مذہبی فریضہ بھی بن جائے گا. جب مولائے متقیان کو علم دے کے رسول خدا نے مرحب کے مقابلے کے لیے بھیجا, پورا خیبر آپ سنتے ہیں یہ ایک جملہ کم پڑھا جاتا,
میں نے دوسری مجلس میں ایک بات عرض کی تھی کہ میں بھی احد پڑھتا ہوں، میں بھی خندق پڑھتا ہوں، میں بھی خیبر پڑھتا ہوں، مگر پتہ نہیں کیوں میرا پڑھا ہوا خیبر لوگوں کو پسند نہیں آتا۔ یہ ایک جملہ کہا تھا مرحب کے مقابلے میں، جو پتہ نہیں کتنے دن سے اسلام کو نقصان پہنچا رہا۔ جانی نقصان سے زیادہ بڑا نقصان ہے عزت کا نقصان۔ مرحب کی وجہ سے پہلی بار تاریخ اسلام میں مسلمانوں کی توہین ہو رہی ہے، گرچہ ہم اس میں ان کو بھی ذمہ دار ٹھہرائیں گے جو اپنے آپ کو جج کیے بغیر چلے گئے مرحب کے مقابلے میں، مگر رسول اللہ نے جب علی کو علم دیا تو یہ کہہ کر بھیجا، آئے علی جاتے ہی مرحب پہ حملہ نہ کرنا، پہلے کوشش کرنا کہ اس کو ہدایت مل جائے، پہلے اس کے سامنے اسلام پیش کرنا، پہلے کوشش کرنا کہ مسلمان ہو جائے۔ ایک کافر کا مسلمان ہونا، دنیا و ما فیہا، یہ دنیا جو کچھ اس میں سب سے زیادہ بہتر۔ اب یہ عربی کا ایک محاورہ، کوئی مجھے 100 سرخ اونٹ دے اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ ایک بھٹکے ہوئے کو میں ہدایت کے راستے پہ لے آؤں۔ مولا نے مرحب کے سامنے جا کر پہلے دعوت اسلام رکھی تھی۔ ہم میں ہے اتنا ٹالرنس، ہمارے سامنے کوئی آ جائے ایسا، اب میں ذرا سا اشارتاً بھی تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن دشمن دین مگر دشمن اہل بیت، تو کیا ہم اتنا حوصلہ ہے کہ ہم اس کو دیکھیں، اس سے بات کریں، پہلے اس کو راہ حق پیش کریں، جاتے ہی ہم اپنے علم کتاب کے ذریعے سے اس پر عذاب بھیج دیں گے۔ زمانے کے امام سے ایک جملہ آ گیا زمانے کے امام کے بارے میں، زمانے کے امام سے اختلاف کرنے والے 66% شیعہ، ابھی نہیں ظہور کے بعد 66% امام سے اختلاف کریں گے نا، ان کا ایک بہت ہی مین اور ویلڈ پوائنٹ یہ ہوگا کہ مولا یہ لوگ جو ساری زندگی ہمیں قتل کرتے رہے اور ہمارے لاشیں گراتے رہے، آپ کے سامنے آ کے کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں، آپ نے انہیں گلے سے لگا کے اپنے برابر بٹھا دیا، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا، یا آپ انہیں نکالیے یا ہمیں نکالیے۔ امام کہیں گے چلے جاؤ، لیکن یہ تو میں نے بہت آخری جملہ عرض کر دی۔ اب اسی لیے کہا خدا نے، اے ابراہیم نفس پہلے ہے پھر علم دیا جائے گا۔ اتنا کنٹرول اس میں آ جانا چاہیے کہ یہ ہر جگہ دیکھے کہ خدا کی خوشنودی اور رضا کیا ہے، اپنے ذاتی انتقام کو یا مذہبی جذبے کو لے کے خود نہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امام کے سامنے بھی اسلام چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا مرجع فتویٰ دیتا ہے، مرجع کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے فتوے میں یہ فالٹ، آپ کے فتوے میں یہ غلطی، ہر قسم کے لوگ ہیں۔ اب میں وقت نہیں ہے میرے پاس، ادارہ جعفریہ کی یہ خصوصیت اس سال خاص طور پہ نمایاں ہو کے آئی کہ 8 بجے میرے ممبر پہ جانے کا وقت ہے، 2 منٹ پہلے ہی وہ مجھے ممبر پہ بٹھا رہے ہیں۔ ٹائم کی پابندی بہت اچھی چیز ہے، تو میں بھی ٹائم کی پابندی کا خیال کرتے ہوئے مصائب پہ آتا ہوں۔ بس آج کی مجلس کا خلاصہ پہلا جملہ کہ بہت سے حلال، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے کیونکہ وہ آخر میں حرام میں گرا دیتے۔ اور نمبر 2 یہ کہ ابراہیم جیسے عظیم نبی کی دعا کو اللہ نے قبول کیا، مگر ترتیب بدل، کیونکہ نفس پاک ہونا پہلے ضروری۔ علامہ مجلسی کا واقعہ اور آغا عبدالکریم حائری کا واقعہ، یہ سب انشاءاللہ اب کل آئے گا۔ آج تو بس آخری مرحب کے حوالے سے جو ایک جملہ میں نے کہا کہ مرحب نے اتنے دن تک مسلمانوں کو جانی نقصان نہیں پہنچایا، کوئی مسلمان نہیں مارا گیا۔ کیسے مارا جائے؟ کوئی ٹھہرے تو مارا جائے نا۔ وہاں تو حالت یہ ہے کہ وہ اگر خالی دعا سلام کرنے بھی آ رہا تو گھبرا کے یہ ایسا ایک یو ٹرن مارتے ہیں اور اس کے بعد بھاگتے ہیں، مگر جتنا شدید نقصان مرحب سے پہنچا، اسلام کی عزت، اسلام کی پریسٹیج مجروح ہو رہی، یہ ہے مسلمان۔ اور عزت کا نقصان جان کے نقصان سے بڑا۔ اور سمجھ میں نہ آئے تو سجاد سے اتنا پوچھ لیجئے کہ آقا سجاد، آپ کربلا کے وہ واحد مجاہد ہیں مردوں میں جو کربلا میں بھی تھے اور شام میں بھی تھے،
آپ یہ بتائیے کہ اتنے بڑے واقعے میں، اتنی بڑی مصیبتوں میں، کہ ہم کیا کہیں؟ خولی کا وہ جملہ جو کل میں نے نہیں پڑھا کیونکہ اس کا مصائب سے ربط نہیں تھا. جس وقت وہ شہزادی سکینہ کی بالی چھین رہا ہے تو رو بھی رہا. جناب ام کلثوم، بہت سارے واقعات ام کلثوم کے ہیں جو جناب زینب کے نام سے مشہور ہو گئے. ام کلثوم کا واقعہ، سوال کرتی ہیں کہ تو رو کیوں رہا؟ اے اہل بیت رسالت، آپ کے مصائب تو ایسے ہیں کہ پہاڑ بھی پگھل کے پانی بن جائے تو تعجب نہ ہو. اب بالی کیوں چھین رہا؟ کہا وہ مصائب اپنی جگہ ہے، میں نہیں چھینوں گا، کوئی اور چھین لے گا تو میں اپنا نقصان کیوں کروں؟ وہ تو خیر بالکل ایک نئی فکر اور تھنکنگ آ گئی. لیکن خود خوری جیسا ظالم اور شقی جس کے مصائب کل آپ نے جس کے مظالم سنے تو دعا کے بعد بھی آپ میں سے بہت سے لوگ روتے رہے. وہ بھی رو رہا. اہل بیت اطہار کے کربلا کے اتنے بڑے مصائب، اس میں یہ فیصلہ کرنا کہ مولا سجاد اس پورے واقعے میں مدینہ نکلنے سے لے کے مدینہ آنے تک میں آپ کو سب سے بڑا امتحان کہاں دینا پڑا. تو میں اکثر اسے اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں مولا سجاد کے جواب، کہ بھئی اگر ہم سے کوئی یہ سوال کرے اور یہ روایت ہمارے پاس پہلے سے نہ ہو تو ہمارا ذہن ادھر تو نہیں جائے. ہمارا ذہن کدھر جائے گا؟ یا تو ہم جناب قاسم کی شہادت کہیں. کربلا کا وہ شہید کہ جب گھوڑے دوڑے تو دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف چلی گئی، بائیں پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئی. اور میرے مرحوم استاد مولانا جوہر صاحب کا جملہ میں ہمیشہ نقل کرتا ہوں، کربلا کے سارے شہیدوں میں واحد شہید قاسم تھا جو ایک مصیبت میں چچا کے ساتھ رہا، اور وہ ہے لاشا پامال ہونا. ورنہ جب حسین کے لاشے پہ گھوڑے تیار کیے جا رہے تھے باقی سارے شہیدوں کے لاشے اٹھا لیے گئے. مگر یہاں بھی ایک فرق ہے، حسین شہید ہو چکے تھے جب بدن پہ گھوڑے دوڑے، قاسم زندہ تھا. ہم نے کہا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ علامہ مجلسی کے خواب میں جناب عباس آتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں، کیا ہے مجلسی ہمارے شیعوں کو یاد تو دے رہا ہو ہماری ایک اور مصیبت. کہا مولا آپ کی ساری مصیبتیں ہر ایک کو یاد ہیں، مشق کا چھدنا، بازوؤں کا قلم ہونا، سر پہ گرز کا لگنا، لاشے کا اتنا ٹکڑے ٹکڑے ہونا کہ ایک بچے کے قبر کے برابر قبر بنی. کہا مگر یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب بلندی سے کوئی گرتا ہے تو ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا. جب میں گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا اور بازو قلم ہو چکے تو کس طرح عباس زمین کربلا پہ آیا. ہمارے ذہن میں آیا اکبر. شام کی کافر عورتوں نے، عیسائی عورتوں نے اکبر کے کٹے سر کو دیکھا. بے اختیار کا اللہ کرے اس جوان کی ماں مر چکی. اور لیلا نے چونک کے پوچھا ارے بد دعا کیوں دے رہی ہو؟ کہا نہیں ہم غیر ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم سے اس جوان کا کٹا سر نہیں دیکھا جا رہا. ہائے اگر ماں زندہ ہوگی تو کس دل سے اپنے 18 سال کے اس چمکتے ہوئے چاند کا کٹا سر دیکھ. اصغر کربلا کا واحد شہید ہے کہ جس کی شہادت پر حسین پریشان ہیں. 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں لاشا لے کر، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. مگر جب سجاد سے پوچھا گیا آپ بتائیے، نہ عباس کی شہادت کا تذکرہ، نہ اکبر کے کٹے سر کا تذکرہ، نہ قاسم کے پامال لاشے کا تذکرہ، نہ اصغر کے چھدے ہوئے گلے کا تذکرہ، نہ بابا کے کٹے ہوئے سر کا تذکرہ. ایک ہی جملہ کہا الشام الشام الشام. مولا شام میں کیا مصیبت آئی؟ کہا میری بہنیں، میری پھوپھیاں، محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں بے مقنع و چادر کے نامحرموں کے درمیان.
الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارہ اس صدائے گریے کا واسطہ جو مومنین اور مومنات کے لبوں سے بلند ہو رہی ہے، جتنے مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ہیں ان کو اور ان کے گھروں کو اور گھر والوں کو اور ان کی اولادوں کو اور ان کی روزی کے ذرائع کو اور آفت و پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں قبول فرما۔ خداوندہ دنیا بھر کے مظلوم شیعان حیدر کرار، لبنان، فلسطین، عراق، پاکستان، اب تو شام بھی آ گیا، بحرین اور سعودی عرب، ان پر ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو روزگار کی پریشانی میں مبتلا ہیں، سکینہ کی بھوک اور پیاس کا واسطہ ان کی اس پریشانی